الرحمن الرحیم فصل فی واجب الصلاۃ وهو ثمانیۃ عشر شیء. یہ فصل نماز کے واجب کے واجبات کے بیان میں. ابھی جو پیچھے بات آئی تھی وہ نماز کے شرائط اور نماز کے ارکان کو بیان کی بات آئی، ارکان کی بات آئی تھی. لیکن اب جو یہاں سے بات آ رہی ہے وہ نماز کی واجبات کے بارے میں بیان کرتے ہیں. ان دونوں چیز کے اندر فرق کہ نماز کے جو واجب ہوتے ہیں، واجبات نماز جو ہوتے ہیں اس پر نماز کی صحت موقوف نہیں ہوتی ہے، لیکن نماز کے جو شرائط ہے، ان کے جو ارکان ہیں، اس پر نماز کی صحت موقوف ہوتی ہے. نماز کے جو شرائط ہے یا نماز کے جو ارکان ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی، بالکل ہی نہیں ہوگی. نماز کو پڑھنا پڑے گا. وہ نماز آپ کے اوپر، آپ کے ذمے میں ہے، آپ کو اس کا اعادہ کرنا آپ کے اوپر واجب ہوگا، اس لیے آپ کو پڑھنا ہوگا. لیکن اگر واجبات اگر کوئی چھوٹ جائے تو اس کی دو قسمیں نکلے گی کہ آپ نے جو واجبات جو چھوٹی ہے، سہون چھوٹی ہے یا بالکل یا جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے. اگر سہون چھوٹی ہے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جائے گی، کامل ہو جائے گی. لیکن اگر سہون نہیں چھوٹی ہے بلکہ کیا کہتے ہیں جان بوجھ کر کے چھوڑے ہیں تو نماز تو کیا کہتے ہیں آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، لیکن نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اس واجب کے چھوڑنے کا اس کو گناہ ملے گا، وہ اس کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہ فرق ہوا. نماز کی کمالیت موقوف ہوتی ہے کس کے اوپر؟ واجب کے اوپر نماز کی کمالیت موقوف ہوتی ہے، یعنی نماز مکمل جو ہوگا وہ واجب کے پائے جانے کے بعد. اگر واجب فوت ہوا تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن نماز مکمل اور کامل نہیں ہوگا. اب واجب کہتے کس کو ہے؟ واجب کہتے کس کو کہ واجب کہتے ہیں کہ جو دلائل جو قطعی ثبوت اور ظنی الدلائل سے ثابت ہو. جو کس سے ثابت ہو؟ قطعی ثبوت اور ظنی الدلالت سے ثابت ہو، یا یہ کہ ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت سے ثابت ہو.